بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آگے دیکھتے ہیں۔ فَإِنَّ ذَا السُّلْطَانِ إِذَا عُزِلَ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْكَرَامَةِ فِي حَالَةِ إِبْعَادِهِ وَالْإِخْصَاءِ لَهُ۔ فَإِنَّ ذَا السُّلْطَانِ، کیونکہ ذا السُّلْطَانِ سلطان والا، غلبے والا، مقام و مرتبے والا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سلطان کا ترجمہ بادشاہت نہیں کریں گے۔ فَإِنَّ، کیونکہ یا بے شک، ذا السلطان مقام و مرتبے والا، اذا عزل، جب اس کو معزول کیا جاتا ہے۔ عزل 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 مطلب الگ کرنا، تو اذا عزل جب اس کو الگ کیا جاتا ہے، معزول کیا جاتا ہے، کانا تو وہ ہوتا ہے، مستحقاً للکرامت، عزت و تعظیم کا مستحق، ٹھیک ہے۔ اذا عزل جب اس کو معزول کر دیا جاتا ہے مقام و مرتبے والے کو، کان مستحقا للکرامت، تب بھی وہ تعظیم و تکریم کا مستحق ہوتا ہے، فی حالت ابعادہ، اپنی دوری کی حالت میں۔ ابعد یبعد، ابعاد اس کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، اپنی دوری کی حالت میں، والاقصاء لہ، اور عہدے سے معزولی کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ الاقصاء کا معنی بھی ہے دوری، تو یہاں پہ عہدے سے معزولی کر لیں گے، اس سے یعنی عہدے سے معزولی کی حالت میں بھی وہ عزت و تکریم کا مستحق ہوتا ہے۔ فلم یلتفت الاسد الی کلامہ، التفت یلتفت التفاتا، اس کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہونا، التفت الی الشیء، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ تو فلم پچھلے والے صفحے میں تھا، فلم یلتفت الاسد الی کلامہ، تو شیر نے اس کی بات کی جانب توجہ نہیں کی۔ فلم یلتفت تو توجہ نہیں کیا، الاسد شیر نے، الی کلامہ اس کی بات کی جانب، ثم قال لہ پھر شیر نے اس سے کہا، کیا کہا؟ انی قد بلوت طباعک، کس سے کہا؟ گیدڑ سے، ابن آوا سے، ٹھیک ہے۔ انی قد بلوت، بلا یبلو اس کا مطلب ہوتا ہے آزمانا، انی قد بلوت میں نے آزمایا، طباعک تمہارے اخلاق کو، تمہاری عادت کو، و اخلاق کا اور تمہارے اخلاق کو، ٹھیک ہے۔ طباعن کا یہاں معنی عادت کر لیں گے۔ انی قد بلوت طباعک و اخلاق کا، بے شک میں نے تمہاری عادت کو اور تمہارے اخلاق کو جانچا ہے، آزمایا ہے۔ وجربت اماناتک و وفاءک و صدقک، وجربت اور میں نے تجربہ کیا ہے، آزمایا ہے، اماناتک تمہاری امانت کو، ووفاءک اور تمہاری وفاداری کو، وصدقک اور تمہاری سچائی کو، ٹھیک ہے۔ میں نے ان تمام چیزوں کا تجربہ کیا ہے، آزمایا ہے۔ وعرفت کذب من تحمل الحیل لتحمیل علیک، وعرفت اور میں نے پہچان لیا، کذب من اس شخص کے جھوٹ کو، ٹھیک ہے، اور میں نے پہچان لیا اس شخص کے جھوٹ کو، تمحل، تمحل یا تمحل تمحلا اس کا مطلب ہوتا ہے مکر کرنا، چال چلنا۔ من تمحل الحیل جس شخص نے چال چلی ہے، جس شخص نے مکر کیا ہے، لتحمیلی علیکا تاکہ وہ مجھے بھڑکائے، علیکا تمہارے خلاف، ٹھیک ہے۔ ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہچان لیا اس شخص کی جھوٹ کو جس نے ہیلا سازی سے کام لیا ہے، چال چل کر کام لیا ہے، مکر کیا ہے، لتحمیلی علیکا تاکہ وہ مجھے کیا کر سکے، تمہارے خلاف بھڑکا سکے ہیں۔ لتحمیل، حمل یحمل تحمیل یہ مصدر ہے، اس پہ لام داخل ہے، لتحمیلی علیکا مجھ کو تمہارے خلاف بھڑکا کر کے یا بھڑکانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جس نے چال چلی ہے، لتحمیل علیکا مجھ کو، سب سے پہلے اس کا ترجمہ کریں گے، مجھ کو تمہارے خلاف بھڑکانے کے لیے، ابھارنے کے لیے۔ وَإِنِّي مُنَزِّلُكَ مِن نَفْسِي مَنزِلَةَ الْأَخْيَارِ الْكُرَمَاءِ، وَإِنِّي مُنَزِّلُكَ اور بے شک میں تمہیں اتار رہا ہوں، نزل ينزل تنزیل اتارنا، یہاں پہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے منزل، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وَإِنِّي مُنَزِّلُكَ اور بے شک میں تجھ کو عطا کر رہا ہوں،
یا عطا کرتا ہوں من نفسی اپنے نفس کی جانب سے منزلۃ الاخیار الکرما شریفوں کے مقام و مرتبے کو، ٹھیک ہے، شریفوں کا، چنندہ لوگوں کا مقام و مرتبہ میں تم کو آفر کرتا ہوں اپنی جانب سے شریف اور نیک لوگوں کا مقام و مرتبہ۔ والکریم تنسیہ الخلۃ الواحدۃ من الاحسان الخلال الکثیرۃ من الاساءۃ۔ والکریم اور شریف، تنسیہ اس کو بھلا دیتا ہے، ٹھیک ہے، انسا ینسی تنسیہ، انسا ینسی مطلب بھلا دینا، اور کریم شریف تنسیہ اس کو بھلا دیتا ہے، الخلۃ الواحدۃ، تنسی کا فاعل یہ ہے، ٹھیک ہے، الخلۃ الواحدۃ من الاحسان، احسان کا ایک جھونکا، خلۃ مطلب ہوتا ہے کشادگی، چھوٹا سوراخ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کریں گے، الخلۃ الواحدۃ من الاحسان، احسان کا ایک چھوٹا جھونکا اس کو بھلا دیتا ہے، الخلال الکثیرۃ من الاساءۃ، بے ادبی کے بہت سارے جھونکوں کو، یعنی ایک احسان کی وجہ سے وہ بہت سارے بے ادبیوں کو بھول جاتا ہے، کون، کریم شخص۔ والکریم اور شریف تنسیہ الخلۃ الواحدۃ من الاحسان، احسان کا ایک جھونکا اس کو بھلا دیتا ہے، الخلال الکثیرۃ من الاساءۃ، بے ادبیوں میں سے بہت سے بے ادبیوں کو۔ وقد عدنا الی الثقۃ بک فعد الی الثقۃ بنا، وقد عدنا اور تحقیق کہ ہم لوٹ چکے ہیں، الی الثقۃ بک تم پر بھروسہ کرنے کی طرف، ٹھیک ہے، وثق یثق ثقۃ مصدر ہے یہ، اور عدنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، عد تو عدنا، وقد عدنا اور ہم لوٹ چکے ہیں، الی الثقۃ بک تم پر بھروسہ کرنے کی طرف، فعد تو تم بھی لوٹ جاؤ، عاد یعود سے فعل امر ہے، فعد تو تم بھی لوٹ جاؤ، الی الثقۃ بنا ہم پر بھروسہ کرنے کی طرف، یعنی ہم نے تم پر بھروسہ کر لیا ہے تو تم بھی ہم پر بھروسہ کر لو۔ فإن لنا ولک بذلک غبطۃ وسرورا، بے شک ہمارے لیے، ولک اور تمہارے لیے، بذلک اس چیز میں، غبطۃ وسرورا خوشی اور سرور ہے، ٹھیک ہے، خوشی اور مسرت ہے، کیونکہ ہمارے لیے اور تمہارے لیے اس میں غبطۃ وسرورا خوشی اور مسرت ہے۔ فعاد ابن آوا الی ولایۃ ما کان یلی وضاعف له الملک الکرامۃ۔ فعاد ابن آوا تو ابن آوا لوٹ آیا، الی ولایت من، الی ولایت ما اس منصب کی طرف، اس عہدے کی طرف، تو ابن آوا الی ولایت ما اس عہدے کی طرف لوٹ آیا، کان یلی جو اس کے لائق تھا یا جس پر وہ پہلے سے متصف تھا، ٹھیک ہے، کان یلی ولا یلی ولایتن مطلب ولایت کرنا، حکومت کرنا، عہدے پر فائز ہونا، تو الی ولایت ما اس ولایت کی طرف، اس منصب کی طرف لوٹ آیا، کان یلی جس پر وہ پہلے سے تھا، وضاعف له الملک الکرامۃ، ضاعف مطلب ہوتا ہے دگنا کر دینا، ڈبل کر دینا، اور بادشاہ نے اس کے لیے عزت و تکریم کو بڑھا دیا، دگنا کر دیا، اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور بادشاہ نے اس کے لیے عزت و تکریم کو دگنا کر دیا، بڑھا دیا۔ وَلَمْ تَزِدْهُ الْأَيَّامُ إِلَّا تَقَرُّبًا مِنَ السُّلْطَانِ، اور زیادہ دن نہیں گزرے، دن زیادہ نہیں ہوئے اس پر، الا مگر تقرب من السلطان، بادشاہ سے وہ قریب ہو گیا، ٹھیک ہے، بادشاہ سے قریب ہوتے ہوئے اس کے دن گزر رہے تھے تو بہت جلد ہی وہ بادشاہ کے قریب ہو گیا۔ وَلَمْ تَزِدْهُ الْأَيَّامُ اور دن زیادہ نہیں ہوئے تھے مگر تقرب من السلطان، وہ بادشاہ سے قریب ہو گیا۔ انقضا باب الاسد وابن آوا، یہاں سے یہ باب ختم ہو گیا یہاں پہ۔ انشاءاللہ اب اس کے بعد یہ کہانی ہے باب و علاج و بلاج و عراقت، اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔